السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قاری صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کا دوسرا روز ہے اور تفسیر قرآن کا دوسرا سبق ہے۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ دنیا کی بھلائی یہ اسلام و ایمان ہے اور باقی ساری بھلائیاں اسلام و ایمان ہی کی بنیاد پر ملتی ہیں، تو ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنا ایمان درست کرنا چاہیے اور اس کے بعد میں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے۔ یہی صحیح ہدایت ہے اور ایسا عمل کرنے والا ہی صحیح معنوں میں ہدایت پر ہوتا ہے، ورنہ کوئی آدمی اگر درست بلیف پر نہیں ہوتا ہے تو وہ عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہوتا ہے، اور درست اعمال پر نہیں ہوتا ہے تو عقیدے کے اعتبار سے درست ہے مگر اعمال کے اعتبار سے اس کو بے راہ اور فاسق کہا جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اچھا بننے کے لیے ایمان کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ میں اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد برپا ہوا خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ ان کو چکھائے بعض ان کے عملوں کا بدلہ، لعلہم یرجعون، کہ وہ پلٹ کے آئیں۔ تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ دنیا میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، عذاب آتا ہے، وبائیں آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کا سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ زمین پر بھی سسٹم خراب ہو جاتا ہے، کبھی سونامی آتی ہے تو یہ سمندروں کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ تو فرما گیا کہ یہ سسٹم خراب کیوں ہوتا ہے اور سسٹم میں اس طرح کی خرابی آتی کیسے ہے، تو اس کا ریزن اور اس کا سبب خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی گناہوں کی وجہ سے ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، کہ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، نافرمانیاں حد سے زائد ہو جاتی ہیں اور لوگ اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال دیتے ہیں اور یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ سسٹم یوں ہی چل رہا ہے، ہم چلا رہے ہیں، تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں فساد ڈال کر کے، عذاب ڈال کر کے، وبا ڈال کر کے آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے یا تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ پرابلم آیا ہوا ہے۔
اور اس عذاب اور پرابلم کا جو فائدہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے تو اس فائدے کے بارے میں ذکر فرمایا کہ تھوڑا سا عمل کا بدلہ تو چکھ لو کہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا کوئی رب ہے جو تمہیں چلاتا ہے اور تم اس کے ماتحت رہ کر کے زندگی گزارتے ہو، تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا اندازہ لگتا ہے کہ جب ہمیں اپنے اعمال کی گرفت ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی گرفت کرنے والا ہے، کوئی ہمارے اوپر ہے کہ جو ہمارے اعمال کا کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ عذاب اور یہ وبا اس لیے آتی ہے تاکہ وہ ہمیں آگاہ کرے کہ یہ ہمارے عمل کا بدلہ ہے، اور جب عمل کا بدلہ ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو ایک معمولی عذاب ابھی لگ رہا ہے، یہ اگر بہت بڑا عذاب بن کے آ جائے تو پھر آدمی سنبھل جاتا ہے، خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اور وہ پلٹ آتا ہے، یعنی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تو گویا دنیا میں یہ جو وبائیں آ رہی ہیں، یہ فساد آ رہے ہیں، یہ پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں، ان سب میں ہم لوگوں کا دخل موجود ہے کہ دو ہی رسپونسبل ہے دنیا میں، ایک تو انسان ہے اور دوسرے جنات ہیں۔ ان کو اللہ نے دنیا میں رسپونسبل بنا کر کے بھیجا ہے، ذمہ داری دے کر کے بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایمان لانا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایمان لانا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، ایمان لانا ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ دو ہی مخلوق ہیں اللہ کی جن کو اللہ نے ذمہ دار بنایا۔ اس کے علاوہ اللہ نے بے شمار مخلوق دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہے کہ جیسے جانوروں میں دیکھ لو ہزاروں طرح کے جانور موجود ہیں، پرندوں میں دیکھ لو ہزاروں طرح کے پرندے آپ کو دکھائی دیں گے، سمندری مخلوق میں دیکھو تو آپ کو ہزاروں طرح کی نئی نئی مخلوق دکھائی دے گی، حشرات الارض کو دیکھو تو ہزاروں طرح کے حشرات الارض آپ کو نظر آئیں گے، ہیں سب یہ اللہ کی مخلوق، مگر ان میں سے اللہ نے کسی کو رسپونسبل نہیں بنایا۔ بس اللہ نے اپنی قدرتوں کے اظہار کے لیے ان کو پیدا فرمایا، کچھ چیزیں ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی، کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ نے ہمارے دل میں خوف رکھا کہ یہ ڈراؤنی چیزیں ہیں اور اس سے تم کتنا ڈرتے ہو، تم جانتے ہو کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو فائدے کی چیزوں کے ذریعے سے جنت کی رہنمائی ہوتی ہے اور نقصان دہ چیزوں کے ذریعے سے جہنم کی رہنمائی ہوتی ہے۔ دونوں کی رہنمائی دنیا میں ہم لوگوں کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ نے جنت بنائی ہے اور جنت میں طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں، اس کو آپ کیسے محسوس کرو گے تو دنیا میں اس کے ایگزامپل رکھے کہ دیکھو دنیا میں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کی پینے کی آپ کے فائدے کی پیدا فرمائی ہے، اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے، اور وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں ہم نے جنت بنائی ہے تو جنت میں اس سے زیادہ اچھی نعمتیں ہوں گی جہاں تک تمہارا دماغ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو ان نعمتوں کو دیکھ کر کے ان نعمتوں کا جو ہمارا اعتقاد ہے وہ اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جتنی فائدے کی چیزیں ہیں وہ جنت کی رہنمائی کرتی ہیں، اور دنیا میں جتنی نقصان کی چیزیں ہیں وہ سب جہنم کی رہنمائی کرتی ہے کہ یہ دیکھو یہ ڈراؤنی چیزیں، یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ جس سے تم بچتے ہو، جس سے تم ڈرتے ہو، جس سے تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہو۔ کچھ ہے کہ تمہیں ڈنک مار لے تو پوائزن ہو جائے، کچھ ہے جو تمہیں ڈس لے تو تم مر جاؤ، کچھ ہے وہ تم پر حملہ کر دے تو تم اپنی جان گنوا دو، اور کچھ ہے کہ جو چھوٹے موٹے زخم پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ نے جانوروں میں بھی ایسے رکھے ہیں، برڈ میں بھی ایسے رکھے ہیں، حشرات الارض میں بھی ایسے رکھے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ جہنم میں اللہ نے فرمایا کہ وہاں بھی سانپ ہوں گے، وہاں بھی بچھو ہوں گے، وہاں بھی تکلیف دینے والے مختلف قسم کی مخلوق اللہ نے جہنم میں پیدا کر رکھی ہے۔ تو ان ڈراؤنی چیزوں کو دیکھ کر کے ہم لوگوں کو جہنم کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور جہنم کا خوف
پھر ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے اور اس سے بھی بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، مگر آج ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ تھنکنگ چینج ہو چکا ہے۔ فائدے کی چیز کو دیکھ کر کے ہم صرف فائدہ لینا ہی چاہتے ہیں، لذت کی چیز کو دیکھ کر کے ہم صرف لذت اٹھانا ہی چاہتے ہیں، ٹیسٹ کی چیز کو لے کر کے ہم کھا کر کے صرف لذت حاصل کرنا ہی چاہتے ہیں، تھنک نہیں کرتے ہیں، آگے غور نہیں کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے اور بھی کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے۔ تو تھنکنگ ہمارا غلط ہو چکا ہے، ہم لوگ عیش پرست ہو چکے ہیں، صرف عیش اٹھانا یہ ہماری زندگی کا معمول بن چکا ہے، اس لیے فائدہ اٹھا کر کے ہم اس کے مقاصد پر غور نہیں کرتے ہیں کہ آخر اللہ نے یہ فائدے کی چیز ہمیں کیوں عطا فرمائی۔ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کا مقام و مرتبہ ہم لوگوں کو یوں بتایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دیا کہ یہ ساری کی سارے اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمائی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے فرمایا کہ رات و دن کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اللہ نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ تو یہ اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے تابع کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو ضرر دہ ہیں تو وہ ہمیں جہنم کی رہنمائی کرتے ہیں، تو پھر ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں کہ کہیں وہ ڈس نہ لے اور میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ فائدے کی چیز ہے اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، بھائی ایک کھانا حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اچھا مکان بنانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اچھی گاڑی خریدنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ فائدے کی چیز ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو لے کر کے ہم اپنے وجود کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ہم ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں کہ وہ فائدے کی چیز ہے اور اس سے ہمیں فائدہ مل جائے۔ تو فائدے کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اس کے پیچھے وقت لگایا جاتا ہے، نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھا جاتا ہے کہ اس سے ہمیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، فائدے کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا اور نقصان دینے والی چیز سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ اب اسی کو تھوڑا آخرت کی طرف کر لو، حالانکہ ایک مسلمان کی تھنکنگ میں دنیا سے بڑی آخرت ہے، اس لیے بڑی آخرت ہے کہ اللہ تعالی نے آخرت کو ہمارے ایمان کا حصہ بنایا ہے کہ بھئی ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جنت پر ہمارا ایمان، جہنم پر ہمارا ایمان، ڈے آف ججمنٹ پر ہمارا ایمان، قیامت پر ہمارا ایمان۔ تو آخرت کی چیزوں کو ایمان کا حصہ بنایا گیا، اور یہ دنیا کی چیزوں کو تو صرف ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ بس یہ دنیا ہے، یہ اس میں کچھ فائدے کا ہے کچھ نقصان کا ہے، فائدے کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، نقصان کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بس یہ ہمارے سامنے، اس کو ایمان کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ جو چیز ایمان کا حصہ بنے وہ یقین میں ٹاپ پر ہوتی ہے کہ ایمان بنتا ہی اس وقت ہے جبکہ وہ ایسا اذعان ہو جائے، ایسا یقین ہو جائے کہ وہاں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے، تب چل کے وہ چیز اذعان بنتی ہے، یقین بنتی ہے۔ اور ایمان اسی یقین کا نام ہے کہ اس کو ہم نے دل میں یقین کے ساتھ میں بسایا ہے، جہاں کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ اور شبہہ ایک مسلمان کو نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا
کہ دنیا سے زیادہ یقین ایک مسلمان کو اس کے آخرت کے اوپر ہے کہ دنیا یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، مگر اللہ نے آخرت کو ہمارے ایمان کا حصہ بنایا۔ تو وہاں کے بارے میں ہماری سوچ یہ دنیا کی سوچ سے بڑی ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں رہا نا، اب ہم لوگ دنیا کے بندے بن گئے ہیں، جیسا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات میں حدیث ہے کہ تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے تو اللہ کا بندہ یا درہم و دینار کا بندہ نہیں، تمام کے تمام اللہ کے بندے، اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، تو ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ مگر ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تعیس عبد الدرہم و تعیس عبد الدینار، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ تو حضور نے درہم و دینار کا بندہ کیوں تعبیر فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کا بن کے رہتا ہے، اور جو درہم و دینار کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو صرف دنیا کی زندگی تک محدود سمجھتا ہے، اس سے آگے غور کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کے بارے میں کیسی یعنی گہری سوچ عطا فرمائی ہے، وہ سوچ ہم لوگوں نے اپنے دماغ سے نکال دی نا، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ یعنی یہ پرابلم کے شکار ہو رہے ہیں اور اعمال میں کمی آ رہی ہے۔ سوچ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کسی جگہ پر کھڑا تھا، اتنے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور آپ نے پیچھے سے میرے کاندھے پر شولڈر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کن فی الدنیا غریب او عابر السبیل، اے ابن عمر دنیا میں ایسے رہو اور اس طرح سے زندگی گزارو، کن فی الدنیا کا انک غریب، ایسے کہ جیسے تم مسافر ہو، ٹریولر ہو، تم راستے میں سفر کر رہے ہو اور کہیں رکے ہو تو وہ اس لیے رکے ہو کہ تھوڑی سی تکان دور ہو جائے اور پھر مجھے آگے بڑھنا ہے۔ جس جگہ پر تم رکے ہو اس کو اپنا مکان نہیں بنا لیتے ہو جبکہ تم حالت سفر میں ہوتے ہو۔ وہاں ہم کسی جگہ پر رکتے بھی ہیں تو اس لیے رکتے ہیں کہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، تھوڑی تکان دور کرنے کے لیے، تھوڑا نشاط پانے کے لیے ہم رک جاتے ہیں، فریش ہونے کے لیے رک جاتے ہیں، مگر وہاں مکان نہیں بنا لیتے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم یہاں سفر کے طور پہ آئے ہیں اور آگے سفر کر کے ہمیں جانا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو گویا تم مسافر بن کے جا رہے ہو، جہاں بھی تم ٹھہرو گے وہاں اس کو اپنا مستقل مسکنت نہیں سمجھو گے کہ تمہیں پتا ہے کہ نہیں میں سفر میں ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد کچھ آگے ہے اور وہاں چل کے مجھے رکنا ہے، یہاں نہیں رکنا ہے۔ او عابر السبیل، یا راستہ چلنے والا، دونوں کا مطلب حاصل ایک ہی ہے، یا تو آپ راستہ چل رہے ہو تبھی مسافر ہے، اور مسافر سے ایگزامپل لیا جائے پھر بھی مسافر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا یہ مسافر کھانا ہے، یا جتنے بھی آئے ہیں آ کر کے چلے گئے ہیں، یہاں آنے والا ایک بھی یہاں رہ نہیں سکا ہے۔ موت سب کے اوپر اللہ نے ایسی مسلط کر دی ہے، ایسی مسلط کر دی ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا ہے دنیا میں وہ بھی سمجھتا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ موت ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسافر کھانا ہے، یہ مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ مگر سوچ ہماری خراب ہو گئی نا، اس وجہ سے اب ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ وہ دنیا کما لو، دنیا حاصل کر لو، دنیا میں عیش کما لو اور دنیا میں عیش حاصل کر لو، یہ ہو گیا۔
یہ ایک نن مسلم کی زندگی ہو سکتی ہے، ایک مسلمان کی زندگی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے آخرت کو ایمان بنا کر کے ہمارے دل کا حصہ بنایا، کہ جو یقین میں ٹاپ پر ہوتا ہے کہ دنیا کی چیز دیکھ کر کے مجھے شک ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے میری آنکھ کی خرابی ہو سکتا ہے کہ دیکھنے کی خرابی ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہو، حقیقت میں ایسا نہ ہو، وہ ہزاروں طرح کے پرابلمز ایک دنیا کی چیز کو دیکھ کر کے دھوکے کا ہوتا ہے، مگر ایک آخرت کو دیکھ کر کے دھوکا ہونا ایک مسلمان کو کبھی نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسا ہو تو اسے پھر سے کلمہ پڑھنا چاہیے، پھر سے اپنے دل کو مسلمان بننا چاہیے کہ مسلمان کے نزدیک اس کی آخرت یقین کے اعتبار سے اتنے ٹاپ پر ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز وہ دیکھ کر بھی اس یقین پر نہیں لا سکتا جتنا کہ وہ اپنے ایمانی اعتبار سے جن چیزوں کو جانتا ہے اور مانتا ہے اور اس پر وہ یقین جماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یقین جو حاصل ہوتا ہے ایک مسلمان کو آخرت کے اوپر، یہ اتنا بڑا یقین ہے کہ دنیا کی چیز پر ہمارا ایسا یقین نہیں ہے، مگر اب ہماری سوچ بدل گئی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا دماغ اور ایک کافر کا دماغ دونوں برابر ہو گیا، حالانکہ کافر کا دماغ کفر والا ہے، مسلمان کا دماغ اسلام والا ہے۔ کافر کا دماغ یہ صرف دنیاوی عیش کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہماری سوچ آخرت کے اوپر دار و مدار رکھے ہوئے ہے، تو دونوں کی ذہانت ایک کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ کافر کی سوچ الگ ہے اس لیے کہ وہ کفر پر ہے، مومن کی سوچ الگ ہے اس لیے کہ وہ اسلام پر ہے، اور ہمارے اسلام نے ہمیں ہر چیز میں گائیڈ کی ہے، ہر چیز میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہمارے رب نے ہر چیز کے اعتبار سے ہم لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس وجہ سے ہماری سوچ اور ایک کافر کی سوچ یہ ٹوٹلی الگ ہونی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا میں سچ میں مسلمان ہوں یا صرف کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میرا دل بھی مسلمان ہے یا صرف میری زبان بولتی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر سوچ ہماری بدلتی نہیں ہے تو واقعتاً ہم میں خرابی ہے، اور اسی کو دلوں کی خرابی کہا جاتا ہے کہ دل اگر سچا مسلمان ہوتا ہے تو اسلامی رہنمائی اس کی طرف سے حاصل ہو جاتی ہے، اور دل میں ایمانی پرابلم ہوتا ہے، تبھی ایک مسلمان کی زندگی خطرے کا شکار ہو سکتی ہے۔ مومن کی سوچ الگ ہے، کافر کی سوچ الگ ہے، اس لیے کہ وہ کفر پر ہے، اور ایک مسلمان اسلام و ایمان کے اوپر ہے۔ مومن کی سوچ الگ، اور آج دنیا میں ایسا نہیں لگتا ہے، ایک کافر بھی گمتا ہے، ایک مومن بھی گمتا ہے، دونوں کی طرز زندگی کو دیکھ کر بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے۔ دونوں ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ان میں سے کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ دونوں مکان بناتے ہیں، اس کی کاوشوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، اس کی کاوشوں میں لگے رہتے ہیں، ہائے دنیا کرتے ہیں، دونوں کے دونوں ہائے دنیا کر رہے ہیں، کسی کی طرز زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، حالانکہ ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے، کافر کفر پر ہے، اس کی سوچ الگ ہے، مومن ایمان پر ہے، اسلام پر ہے، اس کی سوچ الگ ہے کہ تمہیں ہر معاملے میں اللہ و رسول کی طرف سے گائیڈ کی گئی ہے۔ اور اگر طرز زندگی میں فرق نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید ہمارے اندر کوئی خرابی ہے، اور اس خرابی کو ہمیں سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ مومن اور کافر برابر کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ ایک مسلمان بندہ جو ہے وہ مسلمان سے عبد سے بندہ لیا جائے،
یا عبد سے مراد غلام لیا جائے، دونوں لے سکتے ہیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ ایک مومن بندہ ایک مشرک سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تم کو تعجب لگے کہ ایک کافر ہے، ملٹی ملینر ہے، ایک مومن ہے، غریب ہے، فقیر ہے، رہنے کا مکان بھی نہیں، پہننے کے انف کپڑے بھی نہیں، فٹیچر ہے، ظاہری زندگی خراب ہے، مگر اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ نہیں، پھر بھی تم موازنہ کرو گے تو اللہ واضح فرماتا ہے کہ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ ایک مسلمان بندہ جو ہے وہ ظاہری حالت میں کتنا ہی خستہ صحیح، مالی اعتبار سے کتنا کمزور صحیح، مگر وہ ایک مشرک سے بہتر ہے. اور صرف بہتر نہیں، خیرن اس میں تفضیل ہے، اس کا مطلب دوسرے کے کمپیئر میں بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. ایک مشرک نہیں، اگر دنیا کے تمام مشرکوں کو، نن مسلمین کو جمع کر دیا جائے، ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسرے پلے میں ایک مسلمان کو رکھ کر کے پھر آپ سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ ایک مسلمان بندہ بہتر ہے، یہ تمام کے تمام مشرکین بہتر ہے کہ وہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہے، زندگی میں مالی اعتبار سے بہت آگے ہیں، بہت عیش کی زندگی گزارتے ہیں، بہت خوش و خرم رہتے ہیں، اور ایک جانب یہ مسلمان ہے، غلام ہے، دوسرے کی مالکی میں ہے، اس کے پاس میں کچھ نہیں ہے. اور اب تمہیں موازنہ کرنا ہے کہ اب دونوں پلے میں دو کو رکھا گیا، ادھر ہزاروں کافر ہیں جو ملٹی ملینر ہے، ادھر ایک مسلمان ہے جو ظاہری اعتبار سے بالکل کمزور حالت میں ہے. دونوں میں بہتر کون ہے؟ تو میرے رب نے فیصلہ فرما وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. تمہیں تعجب ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں اور خوش و خرم رہنے والے، اور اس کے مقابلے میں اٹھا کر کے ایک مسلمان فقیر کو رکھا گیا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے اب موازنہ کرو. تو میرا رب کہتا ہے ہاں تم نے موازنہ کر لیا، سنو رب کی. رب فرماتا ہے یہی ایک مومن جسے تم خستہ حال میں دیکھ رہے ہو وہ بہتر ہے ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں مشرکین سے، اس وجہ سے کہ وہ کفر پر ہے اور یہ ایمان پر ہے، اس کی سوچ کفر والی ہے. یہ مومن ہے، اس کی سوچ ایمان والی ہے، اس لیے کہ اس نے ایمان کو لیا ہے. مگر آج تو ہم کیا ہے، کوئی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے نا تو اس لیے ہمارا نام مسلمان رکھ دیا گیا، اور ہم اپنے باپ دادا کا فالو کرتے کرتے اپنے آپ کو سمجھتے کہ مسلمان ہیں. نہ اسلام لانے میں ہم نے کوئی کوشش کی ہے، نہ اسلام پر رہنے میں ہم کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اسے ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے. پہلے غور تو کیا ہوتا نا، ہماری سوچ اسلام کی ہونی، ہم مسلمان بنے ہیں تو سوچ اسلام کی ہونی چاہیے. کیوں اسلام کی ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ ہماری سوچ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اتنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہمیں عطا فرما. سوچ بنانے ہی کے لیے دیا ہے نا، ورنہ کتاب کیوں دی جاتی؟ گائیڈ کرنے والی کتاب، سوچ پیدا کرنے کے لیے. سوچ پیدا کرو کہ تم مسلمان ہو، تمہاری سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے قرآن کی سوچ ہے ایسی تمہاری سوچ ہونی چاہیے، یعنی جیسے قرآن گائیڈ کرتا ہے ایسی تمہاری سوچ ہونی چاہیے. اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا، انہوں نے اپنا طرز زندگی ہمارے سامنے پیش کیا کہ تم مومن ہے تو تیرا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے. کہ ایک نبی پر ایمان رکھتا ہے تو تیرا طرز زندگی بھی ایک نبی کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے. تو قدم اٹھائے گا تو نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے، اور تو کوئی بھی فیصلہ لے گا تو نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے، اس لیے کہ اللہ نے اس نبی کو بھی اپنی طرف سے تمہاری گائیڈ کے لیے بھیجا ہے. اس لیے تمہاری سوچ بھی وہی ہونی چاہیے جو نبی کی سیرت سے متعلق ہے. دونوں چیزیں سوچ کے لیے ہیں، مگر پھر بھی ہماری سوچ نہیں بدلی. اس کا یہ ریزن ہے کہ دنیا میں فساد آ رہے ہیں، زمین کی مخلوق تباہ و برباد کی جا رہی ہے،
اور سمندر کی مخلوق تباہ و برباد کی جا رہی ہے، کہیں سونامی لا کر کے وہاں کا سسٹم بگاڑا جا رہا ہے، تو کئی وبائیں بھیج کر کے زمین کا سسٹم بگاڑا جا رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ سسٹم خود بگڑ گیا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ وائرس اپنے سے چلا آیا؟ نہیں، ایک مومن کا ایمان ہے کہ دنیا میں ایک ذرہ، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر اللہ کے ارادے اور اس کے فیصلے کے بغیر منتقل نہیں ہو سکتی۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا زمین پر گرا ہے، ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہے اور ہم سمجھ گئے کہ ہوا اس کو اڑا کے لے گئی۔ غلط، ہوا تو ایک ذریعہ ہے، حقیقت میں میرے رب کا فیصلہ تھا، اس نے ہوا کو بھیجا اور اس نے اس کو اڑا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا ہے۔ سبب اپنے سے نہیں چل سکتا، سببیت اس میں اپنے سے نہیں آتی، سبب کی کوئی چیز اپنے پاس میں اپنی ذاتی طاقت نہیں رکھتی ہے، اپنا ذاتی اثر نہیں رکھتی ہے۔ ایک آگ جلاتی ہے مگر حکم رب سے جلاتی ہے۔ جب تک رب کا حکم نہ ہو، نہ تمہارے گھر کی آگ تمہارا کھانا بنا سکتی ہے، نہ کسی اور کے گھر کی آگ اس کا کھانا بنا سکتی ہے۔ آگ ہے مگر اس کی حرارت رب کے حکم سے آتی ہے، ہر لمحہ اس کا حکم آتا ہے اور ہر لمحہ وہ جلاتی ہے۔ رب کے حکم کے بغیر آگ کے پاس جلانے کی تاثیر نہیں ہے، پانی کے پاس پیاس بجھانے کی تاثیر نہیں ہے، کھانے کے پاس بھوک مٹانے کی تاثیر نہیں ہے، ہوا کے پاس ہمیں آکسیجن دینے اور زندہ رکھنے کی تاثیر نہیں ہے۔ یہ سب کے سب اسباب ہیں، اللہ نے ان کو چلنے کا حکم دیا اس لیے وہ چلتے ہیں، اور اللہ ان میں تاثیر پیدا کرتا ہے، اس وجہ سے یہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ کا حکم جب بدل جاتا ہے، جب ہم بدل جاتے ہیں نا، اللہ کے حکم کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس نے جو کہا وہ نہیں کرتے، جو نہیں کہا وہ کرتے، تو ہم نے فساد پیدا کیا اللہ کے احکام میں، کہ اس نے کہا تھا اسے اپنانا ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا دوسرے کو اپنا ہے۔ فساد ہے کہ عدل ہی ہے کہ جو آپ سے کہا جائے وہ کرو، فساد یہ ہے کہ وہ کرو کہ جس سے نقصان پیدا ہو جائے۔ تو یہ نقصان آپ کی آخرت کا پیدا کر رہے کہ جو کہا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں کہا وہ کر رہے ہیں، تو گویا خدا کے سسٹم میں تم فساد ڈال رہے ہو کہ شریعت اس نے بنا دی ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اور تم اپوزٹ جا رہے ہو کہ جس کو نہیں کرنا اس کو کرتے ہو اور جسے کرنا اسے نہیں کرتے ہو۔ تو اللہ کے نظام شریعت جو ہے اس کا سسٹم تم بگاڑ رہے ہو۔ اس میں کہا ہے کہ وقت پر نماز پڑھو، تم نہیں پڑھتے ہو، سسٹم بگاڑ رہے ہو۔ اس نے کہا رمضان آئے روزے رکھو، نہیں رکھو تو تم سسٹم کو بگاڑ رہے ہو۔ اس نے کہا مال سے زکات نکالو اور تم نہیں نکالتے ہو تو تم سسٹم کو بگاڑ رہے ہو۔ اس نے کہا مالی استطاعت حج کرو، تم نہیں کرتے ہو، سسٹم کو بگاڑ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ حلال سے قریب جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، اور تم ایسا نہیں کرتے ہو تو تم سسٹم کو بگاڑتے ہو۔ تو شریعت کا سسٹم عمل نہ کر کے یا خلاف جا کر کے ہم بگاڑتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا سسٹم جو ہمارے سامنے رکھا ہے نا، وہ ہمارے فائدے کے حساب سے چلتا ہے کہ بھئی ہوا اتنی چلتی ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے، جس سے ہمارا کام نکل جاتا ہے، پانی اتنا چلتا ہے جتنے سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، آگ اپنی اپنی جگہ پر رہتی ہے، جہاں چاہے وہاں سے بھڑک نہیں جاتی ہے، ورنہ سب تباہ و برباد ہو جاتا۔ میرا رب ہر جگہ سے اگر آگ جلا دیتا نا، نہ تمہارا گھر محفوظ رہتا، نہ تم محفوظ رہتے، نہ کوئی چیز محفوظ رہتی۔ اللہ نے آگ بنائی ہے لیکن اس پر بھی اللہ نے اپنا ایک سسٹم، ایک قدرت رکھا ہے کہ وہ فائدے کا کام کر کے چلتی ہے، وہ تمہارے لیے آفت و بلا نہیں بنتی ہے۔ لیکن جب سسٹم ہم اللہ کی شریعت کا بگاڑتے ہیں خلاف عمل کر کے، تو پھر اللہ ہمارا سسٹم بگاڑ دیتا ہے، اس لیے کہ تمہیں پتا چلے کہ تم بگاڑتے ہو، اس لیے یہ سسٹم بگڑ رہا ہے۔ اگر تم صحیح چلتے نا، یہ سسٹم بھی صحیح چلتا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کنز العمال میں یہ حدیث ہے
کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندے اللہ کی اطاعت کرتے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے، تو تم جانتے ہو یہ جو دن کو بارش ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے تمہارا سسٹم خراب ہوتا ہے، ایسا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تم جب سو جاتے تو رات کو بارش برساتا، اور جب تم صبح کرتے تو اس وقت بارش نہ ہوتی تاکہ تمہارا سسٹم بحال رہے۔ مگر دن میں بارش ہوتی ہے، ہم کہیں چلتے ہیں بھگ جاتے ہیں، چلتے چھاتے کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت تیز ہو تو جا بھی نہیں پاتے، کبھی کبھی تو ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو فلڈ آ جاتا ہے تو گھروں میں رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بارش جو ہمارے فائدے کے لیے تھی وہ فساد کے لیے کیسے بن گئی؟ مگر ہم اتنا ہی سمجھتے کہ ہاں فلڈ آیا یا اور اتنا نقصان ہو گیا، سونامی آئی اور اتنوں کو تباہ کر کے چلی گئی، اور ہم لوگ پھر بعد میں وہاں لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے وہ وہاں انجوائے کرتے ہیں، او دیکھو ایسا پانی آیا اور یہ بہا کے لے گیا، ایسا آیا یہ بہا کے لے گیا۔ حالانکہ یہ غلط سوچ ہے، مسلم کی سوچ نہیں ہے۔ میں ہمارے آقا کی سوچ بتاؤں، یہ تو ہے نا کہ سسٹم میں بگاڑ، رات کو بارش آتی دن میں نہیں آتی اور تم دن کا کام صحیح طور سے کر لیتے، لیکن ہم خلاف جاتے ہیں، اس لیے یہ سسٹم کو بگاڑا جاتا ہے۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرما، یہ بھی کنز العمال میں حدیث ہے کہ سمندر کا پانی جب اٹھ کے آتا ہے، دن میں بھرتی آتی ہے کبھی رات میں بھرتی آتی ہے، پانی اچھل کے آتا ہے، کنارے تک پہنچ جاتا ہے، حالانکہ وہ اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ کنارے سے اس کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پانی اٹھ کے آتا ہے اور تم تو اتنا کہتے کہ بھرتی آئی چلی گئی، پانی آیا چلا گیا، وہ تو اس کا سسٹم ہے سمندر کا کہ اٹھ کے آتا ہے چلا جاتا، اٹھ کے آتا ہے چلا جاتا۔ غلط! ایک مومن کی سوچ یہ نہیں ہے کہ پانی بس سمندر کے ایک سسٹم بنا دیا ہے، وہ آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے، نہیں، اس سسٹم کے پیچھے حکمت ہے اور مومن اس حکمت پر جاتا ہے اور سوچتا ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سونامی جب آتی ہے تو کیسے آتی ہے کہ سمندر روزانہ جب آتا ہے، کبھی دن میں آیا کبھی رات میں آیا، تو وہ کنارے پر آ کر کے اللہ سے اجازت مانگتا ہے، میرے مولا تیری اجازت ہو تو باہر نکل جاؤں۔ پھر وہ فوراً واپس نہیں جاتا ہے، بہت دیر تک وہاں رہتا ہے، اس کی موجیں اچھل اچھل کر کے کناروں سے باہر گرتی ہے، کبھی کبھی تو روڈ قریب ہوتا ہے نا تو اندر کا پانی اتنا اچھلتا ہے کہ اتنا اونچا کنارہ ہو، اس کے باوجود بھی موجیں اچھل کر کے اس کا پانی روڈ تک آ جاتا ہے، وہ پانی بہت دیر تک رہتا ہے، بہت دیر تک رہتا ہے۔ آپ لوگ سمندر پر اگر گئے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پانی چڑھ کے آتا ہے تو کتنی دیر تک رہتا ہے۔ اجازت، میرے مولا ہے پرمیشن، نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ، وہ بار بار پوچھتا ہے کہ میرے مولا یہاں سے نکل جاؤں۔ مگر ہمارا رب جب ہمیں مہلت دیتا ہے، اتنے گناہوں کے باوجود مہلت دیتا ہے، تو پھر میرا رب اسے کہتا ہے نہیں رک جا، ابھی اور ہمیں ان کو مہلت دینی ہے، تو واپس چلا جا۔ جب رب کی اجازت ملتی ہے تو وہی پانی جو اچھل کے تمہاری طرف آتا ہے، اب اس کی موجوں کا رخ بدل جاتا ہے، اب ہر موج اس کو واپس لے جاتی ہے، اور جتنی زمین پہلے کھلی تھی پھر کھلی ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھے پانی آیا چلا گیا، یہ اس کا روٹین ہے، یہ اس کا سسٹم ہے؟ نہیں، یہ کافر کہتا ہے اس کا روٹین ہے اور سسٹم ہے، اور اسلام کہتا ہے نہیں، وہ غصے میں آتا ہے، جلال میں آتا ہے، عذاب بن کے آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کبھی کبھی اس کو سونامی بنا کر کے باہر نکالا ہے کہ وہی سمندر تھا، ہزاروں بار آیا اور چلا گیا۔ آج اس کو کیا سوجھی کہ وہ پورے کے پورا باہر نکل گیا اور بستیوں کی بستیاں سیکنڈوں میں تباہ کر کے لے گیا۔ وہ اللہ بتانے کے لیے کہ میرے حکم سے آتا ہے، غضب بن کے آتا ہے، مگر جب میں کہتا ہوں کہ نہیں رک جا،
ابھی مہلت دینی ہے، تو وہی واپس چلا جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ وہی سمندر جو موجیں بن کے تمہاری طرف آیا تھا، موجوں کا رخ بدل کر کے واپس جاتا، اس لیے کہ رب نے منع کیا۔ فساد آیا، کیوں آیا؟ اس پر غور کرو۔ کافروں کی طرح سے سوچ مت رکھو کہ ایک سسٹم ہے چل رہا ہے، ایک روٹین ہے جس پر یہ کام ہو رہا ہے۔ نہیں، ایک ذرہ بھی رب کے حکم کے بغیر نہیں جاتا۔ ایون کہ میں نے پھونک مار کے جس چیز ذرے کو اڑایا ہے، وہاں بھی میرا اعتقاد یہ ہو کہ پھونک میں نے ماری ہے، ارادہ میرے رب کا تھا کہ اس چیز کو پھونک کے ذریعے سے میں اڑاؤں اور اس کو فلاں جگہ تک پہنچاؤں۔ وہاں حکم بھی رب کا تھا، ارادہ بھی رب کا تھا، میری پھونک کو اللہ ہی نے اس کا سبب بنایا ہے۔ تو ایک مومن کی سوچ یہ ہے، کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہوتی ہے، سب کچھ اللہ ہی کے کہنے سے ہوتا ہے، اللہ ہی کے ارادے سے ہوتا ہے۔ تو پھر یہ فساد کیوں آیا؟ تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ وبا آئی، ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ وائرس آیا، ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ اس نے لاک ڈاؤن کر دیا، ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ سب تباہی اور بربادی میں چلے گئے، مگر یہ تباہی اور بربادی اس عالم پر لا کون؟ تو قرآن کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، زمین پر بھی اگر وبا آئی ہے تو یہ انسان تیرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، اور سمندر میں اگر ہم نے فساد برپا کیا ہے تو صرف اور صرف تیرے گناہوں کی بنیاد پر آیا ہے۔ مگر اس فساد کے ذریعے سے بھی ہم نے تمہیں عبرت دی ہے، سبق دیا ہے، اب بھی سنبھل جا، اب بھی اپنے قدم کو تھام لے، لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتا یہ تھوڑا سا فساد ڈال کر بھی ہم تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں کہ تم پلٹ کر کے ہماری طرف آؤ، کہ ہم خود سے نہیں جی رہے، ایک رب ہے ہمارا، وہی ہم کو جلاتا ہے، وہی ہمیں مارتا ہے، ہر فیصلہ اسی کا ہے، اس کو ہم اپنا بنا لے تو سارے فیصلے درست ہو جائیں۔ فساد ہم نے اسلام کی شریعت میں بپا کیا، خلاف چل کر کے، تو اللہ نے فساد بپا کیا ہمارے سسٹم میں، جس سسٹم کو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا تھا، کہ اللہ نے سب کچھ زمین میں تمہارے فائدے کے، لکم لام فائدے کے لیے آتا ہے، الا ضرر کے لیے آتا ہے، وہاں لکم سے لام سے تعبیر کیا فائدہ، مگر فائدہ ہم نے نہیں لیا، فائدہ کی جگہ پر فساد آ گیا، مگر ہم فساد کہہ کر کے رک جاتے۔ سوچ بدلو اپنی، جب تک سوچ صحیح نہ ہوگی وہاں تک ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں ایک مسلم اور نن مسلم کے درمیان زمین و آسمان کا فرق موجود ہے کہ وہ کافر ہے، میں مسلم ہوں تو میری سوچ اسلام کی ہونی چاہیے، کافر والی سوچ میری نہیں ہونی چاہیے۔ آخری ایک بات، اس کے بعد میں انگلش میں آپ اس کو سماعت کریں گے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ سفر کرنے والے بزرگوں میں، انہوں نے پوری دنیا کا بہت سفر کیا ہے، اور سفر سے پوری دنیا سے فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے گلستہ اور بوستہ جو کتابیں لکھی ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، وہ بعد میں انہوں نے لکھی ہے، تو یہ سفر سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل سے پاس ہو رہا تھا تو میں نے دور سے دیکھا کہ ایک آدمی شیر کے اوپر سوار ہو کر کے آ رہا ہے، اور وہ میرے قریب میرے سامنے آ رہا تھا۔ جب وہ نزدیک ہوا میں کانپ گیا، ڈر گیا، اب اس کی وجہ سے اتنا خوف میرے دل پر آیا کہ میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، میں ڈر گیا، اب میں چل ہی نہیں سکتا تھا، میں تو کانپ رہا ہوں۔ وہ بزرگ بالکل میرے قریب آ گئے، اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ سعدی، اللہ کا ولی یہ نام بھی جان لیتے غیب کے علم سے، اے سعدی تو ہم گردن از حکم داور مپیش کہ گردن نہ پیچد زے حکم تو ہیج، اے سعدی تو اللہ کے حکم کے خلاف نہ جا تو کوئی چیز تیرے حکم کے خلاف نہیں جائے گی۔ یہ تو دیکھ رہا ہے یہ شیر ہے، یہ درندہ ہے، انسان کو کھا سکتا ہے، اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے، مگر میں نے اس کو اپنی سواری بنایا ہوں، میں اس پر بیٹھا ہوں، میں اسے جہاں کہتا ہوں میرے کہنے کے مطابق وہ چلتا ہے۔ تم جانتی ہو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں نے
اللہ کی شریعت سے خلاف کبھی قدم نہیں اٹھایا ہے، اس لیے اللہ نے ان چیزوں کو میرے تابع کر دیا۔ میں خلاف جاتا تو کائنات میرے خلاف جاتی، میں میرے رب کے فیور میں چلا گیا تو اللہ نے ہر چیز کو میرے فیور میں بنا دیا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے تو تمہارے فائدے کے لیے، اگر وہ نقصان کا بنتا ہے تو اس لیے کہ اللہ کی شریعت میں عمل نہ کر کے ہم نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم صحیح بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی صحیح ہو سکتی ہے، ہماری آخرت بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yesterday we looked at the concept of goodness in the world. That what is goodness in the world? In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has told us to seek goodness in this world and goodness in the hereafter. So what is goodness in this world? And we established yesterday that goodness in this world is having Iman and staying firm upon Iman, and because of this you will have goodness in the hereafter also. So this is the true guidance. So today's topic is on tribulations and mischief within this dunya, the trials and tribulations that occur and calamities and afflictions that happen within this world. What is the reason behind all of these tribulations? Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala states, and the summary of which is that tribulations and mischief, afflictions, calamities, these occur in the world and these happen as a result of what our own hands have earned, meaning what we have done ourselves. So from our own actions, these things occur as a result of our own actions. So due to our own disobedience, due to people no longer fearing Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sends calamities, trials, tribulations and punishments as a result, so that people realize that it's Allah subhanahu wa ta'ala who is the Lord, it is Allah subhanahu wa ta'ala who is in control of everything in the world, and so that we are reminded of our duties to Allah subhanahu wa ta'ala. Ultimately, all of these afflictions and calamities that occur within the world are as a result of our own doing, as a result of our own disobedience. Allah subhanahu wa ta'ala sends these calamities as a result of, in order to remind us, so that we turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says in that very verse, Allah says that the reason why all of these things occur is as a result of your own actions, and because of this, you turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. You realize that Allah subhanahu wa ta'ala is in control, and you turn back to all of the duties that you have neglected. Because you are reminded by Allah subhanahu wa ta'ala when these calamities and afflictions occur, you realize that we are nothing and we have nothing in our control. It is Allah subhanahu wa ta'ala who is ultimately in control. So we turn back to Allah subhanahu wa ta'ala and we repent and we realize our duties to Allah subhanahu wa ta'ala after we have become heedless and negligent. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran also says that whatever is in the earth is for the benefit of mankind, is for the benefit of humans, it's for our benefit. Allah subhanahu wa ta'ala has created things in this world and all of it is for our own benefit. So all the beneficial things within the world, they remind us of Jannah, and all the things that cause afflictions, all the things that are bad, evil, mischievous, these things remind us of the punishment of Jahannam. So it is us, we naturally strive to go towards the beneficial things within this world, and we strive to keep away from things that are harmful or things that will cause us any trouble in any way. We try to stay away from it in order so that we can receive all of the benefits. However, we as humans have become heedless of this very concept and principle, that we have forgotten about preparing for the hereafter, which is the ultimate benefit for a Muslim. That we seek all of the benefits within the world, but we do not remember the benefit in the hereafter. So we become heedless of our duty in this world, which is to prepare for the hereafter. So we have forgotten to prepare for the hereafter, and instead we have become slaves to materialism. Allah has put all of these things in this world for our own benefit. We use it for our own benefit in order to prepare for the hereafter, not just for the benefit in this world, but for benefiting from it in the hereafter. So if we just chase money and materialism instead of
preparing for the hereafter, then the Prophet ﷺ, in one narration, the Prophet ﷺ has said, perish the slaves of dirham and perish the slaves of dinars. And the hadith is slightly longer, but these are the key words of the hadith, that the Prophet ﷺ said that those people who are the slaves of dirham and dinar, meaning those people who constantly, all they think about is materialism. Yes, materialistic things within the world. If all they think about is materialism, then the Prophet ﷺ has said that may they perish. So the Prophet ﷺ cursed them, that if all you care about in this world is materialism and you do not prepare for the hereafter, then what is the difference between you and a disbeliever? When you as a believer know that there is a hereafter, whereas a disbeliever denies the fact that there is a hereafter. So he does not prepare for it. Whereas as a believer, we should be preparing for the hereafter. So the Prophet ﷺ has cursed those people who are slaves of dirhams and dinars and have forgotten their way and have forgotten the hereafter completely. In the hadith, the Prophet ﷺ has also explained to us how to remain in this world, as how does a believer stay in this world? How do we live within the world and still prepare for the hereafter? The Prophet ﷺ told us that live within this world like a traveler. Very famous narration, which many of us have probably heard, that the Prophet ﷺ said that live within this world like a traveler on his way. Yes? This is not our final destination, but simply a temporary stop. So this is what a traveler, when a person is traveling and he stops somewhere, when he has not reached his destination yet, then this is only a temporary stop. Whereas his destination is somewhere else. So when we are in this world, this is our temporary stop. We are here in order to prepare for the hereafter, and our final destination is the hereafter. So we should not be converting this world, which is our temporary stop, into our final destination. Because when we get to the final destination, which will inevitably happen, when we die, even if you do not want to die, death is inevitable. You will die whether you want to or not. And you will proceed to the hereafter. So if you have not prepared for the hereafter, then you will be in loss and ruin, because all you did was the things of this world, which is a temporary abode, and you forgot the eternal abode in the hereafter, and you forgot to prepare for the eternal abode. So as a Muslim, we should not be chasing materialism, and we should not only think about materialism, but we should also prepare for the hereafter. And we should not forget the hereafter, because we are stuck within this world and we have completely forgotten our duties to Allah subhanahu wa ta'ala. In another hadith, the very famous narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that this world is for a believer, this world is a prison and a paradise for a disbeliever. Because as a believer we have many restrictions, we cannot do many things, or we have to do certain things. This is like restrictions upon us. So we must follow these restrictions in order to have freedom in the hereafter. And the disbelievers, they treat this world as a paradise, because all they think about is this dunya and materialism within this dunya, because they do not have the concept of the hereafter. They do not believe in the hereafter at all. So they consider this world to be their own paradise, whereas we know that this world is not a paradise, nothing close to it. The real paradise is in the hereafter. So that's what we should be preparing for, and we should not be thinking like disbelievers. We should not be thinking, or our thought process should not be the same as that of a disbeliever, because the disbelievers do not have Islam, do not have Iman, do not have the concept of or the principles of Islam, whereas we as Muslims have the principles of Islam. What has now happened, unfortunately, is that Muslims, our thoughts have been heavily influenced by Western ideology, whereas Western ideology is based on the principle of hedonism, which was explained yesterday, which is enjoying everything in this dunya without any limits, whereas this is contrary to the way the Prophet ﷺ told us to live within this dunya, to live with restrictions and to live within the lines and the boundaries of Islam and the Sharia. Whereas a disbeliever, all they care about is maximizing pleasure within this dunya and chasing materialism, and they forget that there is anything like the hereafter, because they do not believe in it. Whereas a Muslim believes in the hereafter, so his thought process and the thought process of a disbeliever should not be the same. Yes, disbelievers, they are disbelievers, and their principles are based on the understanding of a disbeliever, not the understanding of a Muslim. Whereas a Muslim, his principles and his thought process should be based on the way of Islam and the understanding of Islam and the understanding of the Prophet ﷺ, instead of the way of disbelievers. So this indicates a spiritual problem within us, which we must rectify in order to save ourselves. Because if we are thinking like disbelievers despite being believers, then we have to look into our own hearts and see that what is the reason why we have this spiritual problem. So we must tackle this spiritual problem within us, and we must turn back to the way of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam, so that we can be successful in the hereafter and not be negligent
of our duties to Allah subhanahu wa ta'ala. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has said, a believing slave is better than a polytheist. Yes, a mushrik, even if we find that to be shocking, Allah subhanahu wa ta'ala says a believing slave, a person who is a servant, is better in the court of Allah subhanahu wa ta'ala than a polytheist. So even if a Muslim is extremely poor and he has nothing, no materialistic wealth in the world, then he is better in the court of Allah subhanahu wa ta'ala than the wealthiest of polytheists. Because the believer has the most valuable of wealth, which is Iman, and a disbeliever does not have this. So in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, a poor Muslim, someone who has nothing in this world, is better in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, has a higher rank in the court of Allah subhanahu wa ta'ala than that of a polytheist, because we as believers have the wealth of Iman. So why should we as believers who are from the words of Allah subhanahu wa ta'ala, we are superior to everyone else, why should we as believers try to be like or try to follow the ways of those who are inferior to us, which is the disbelievers, the polytheists? Why should we try to follow their way when Allah subhanahu wa ta'ala has said that we are the most superior? So it does not make sense for a person who has understanding and who has sound mental faculties will know that why would you follow something that is inferior when you yourself are superior? So Allah has made us superior, so we should not be following those things or those that are inferior to us. So as a Muslim, our entire thought process should be in line with Islam instead of in line with the principles of disbelievers. Because the principles of disbelievers are the opposite of the principles of Islam. For example, Islam teaches modesty, whereas Western ideology and disbelievers teach immodesty and flamboyance. Islam teaches generosity and selflessness and kindness, whereas Western ideology teaches us selfishness and egotism. So these opposite, the Western ideology and the ideology of disbelievers is opposite to Islam. So we should not be following the way of the disbeliever when Allah subhanahu wa ta'ala has said that we are superior as believers. So when we turn away from Allah subhanahu wa ta'ala and we turn away from the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then it is only us who are to blame, in line with what Allah subhanahu wa ta'ala has told us in the Quran. It's only us to blame when Allah subhanahu wa ta'ala sends any calamities and afflictions upon us. Because Allah subhanahu wa ta'ala blessed us with many beneficial things like rain. So the very beneficial thing, rain, it grows the crops. Yes, we extract water from rain. After rain falls, we use it to benefit from it in many ways. But those very beneficial things, the things that Allah subhanahu wa ta'ala has put benefit in, those very things can be turned into a calamity due to our own disobedience. In the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that when the ocean water reaches the shores, when the water of the oceans and the seas reach the shores due to the waves, and this happens at different points in the day, and it happens more than others, it happens stronger than others at different times. The ocean itself asks Allah subhanahu wa ta'ala when it reaches the shore that should we encroach onto the land, should we proceed onto the land, and they continue to ask this to Allah subhanahu wa ta'ala, and then Allah subhanahu wa ta'ala tells them to stop, and then the ocean, it recedes back and it does not proceed onto the land. Whereas when Allah subhanahu wa ta'ala gives the water the permission to proceed onto the land, then this turns into tsunamis and thus becomes an affliction. So the very thing that we seek benefit from and the things that are made a benefit for us and are beneficial for us, these very things can be turned into a calamity by Allah subhanahu wa ta'ala due to our own disobedience. That those things are beneficial, but if we disobey Allah subhanahu wa ta'ala and we turn away from the way of Allah subhanahu wa ta'ala, then this results in many things that are beneficial for us turning into afflictions and calamities. So this shows us these things, these very things that happen, these calamities and afflictions that happen, they remind us that in the end, ultimately it is Allah subhanahu wa ta'ala who is in control of everything, and this is reminding us to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. So when there are any afflictions, we should look at the root cause of these afflictions. Unlike disbelievers who consider these things to not have an underlying wisdom or underlying cause. Whereas as a believer, our thought process is in line with the Prophet ﷺ, that the root cause of all these things are our own disobedience, all these afflictions. So we should turn to Allah subhanahu wa ta'ala during afflictions and calamities, because it's only as a result of our disobedience that these calamities occur. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of the Prophet ﷺ.